السلام علیکم۔ ویلکم ٹو شہزاد فوریکس گائیڈ۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ کل ہم نے کچھ بیسک سٹرکچر کے بارے میں چیزیں پڑھی تھی اور آج ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، اور میں امید کرتا ہوں جہاں آپ کی کیوری ہوگی آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی کیوری کو ایڈریس کروں گا۔ فی الحال تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی چیز ایسی نہ چھوڑوں جس میں آپ لوگوں کو کوئی کیوری ہو، لیکن ظاہری بات ہے جب نیو سے انسان سٹارٹ کرتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ذہن میں سوال کھڑے کرتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہم کور کرتے رہیں گے۔ یہ آج میں نے ایک ٹاپک لکھا ہے مارکیٹ سٹرکچر میں۔ آج ہم یہ چیز میں نے کل بھی پڑھائی تھی لیکن آج اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کہ ریٹریسمنٹ کیا ہوتی ہے، ویلڈ ریٹریسمنٹ اور ان ویلڈ ریٹریسمنٹ کون سی ہوتی ہے، واٹ از بریک آف سٹرکچر جس کو BOS بھی کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور ہائر ہائی اور ہائر لو جس کو HH اور HL لکھا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم 4 ٹاپک آج کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریٹریسمنٹ کس کو کہتے ہیں، ریٹریسمنٹ کس چیز کا نام ہے۔ ریٹریسمنٹ ایکچوئل میں کہا جاتا ہے جب بھی مارکیٹ کوئی ویو لگاتی ہے نا، مارکیٹ کبھی بھی مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک اس میں نہیں چلتی ہے، سیدھی نہیں چلتی مارکیٹ۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ اس طرح نہیں چلتی کہ یہ اس طرح گئی اوپر نیچے آئی اور سیدھی اوپر چلی گئی ہو، مارکیٹ کبھی ایسے نہیں جاتی۔ مارکیٹ ہمیشہ اس فارم میں اوپر جاتی ہے۔ جب بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا مارکیٹ اس طرح جاتی ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے نیچے پھر اوپر پھر نیچے اس فارم میں مارکیٹ اوپر جاتی ہے۔ تو جب مارکیٹ ایک ویو لگا لیتی ہے، اپنی ویو لگانے کے بعد جب مارکیٹ واپس آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ریٹریسمنٹ۔ فار ایگزامپل مارکیٹ یہ اوپر گئی، اوپر جاتے ہوئے جب مارکیٹ یہ واپس ریورس لیتی ہے اپنے کسی پوائنٹ کی طرف، یہ ہم یہ بھی آگے اسٹڈی کریں گے کہ مارکیٹ کی ریٹریسمنٹ کہاں تک آ سکتی ہے اور کہاں سے مارکیٹ اٹھ سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے ٹاپک ہم کور کریں گے۔ یہ آلموسٹ 1 منتھ کا کورس ہوگا اور اس میں A to Z ہر چیز آپ کو شو کروں گا، اور ایٹ دا اینڈ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے لائیو ٹریڈنگ بھی شروع کریں فری آف کاسٹ، اور میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پہ اپنا جو میرا اکاؤنٹ ہے اس کی بھی لائیو ہسٹری شو کروں گا۔ تو جب مارکیٹ یہ جو مارکیٹ اپنے کسی پوائنٹ پر جا کے واپس ریٹرن بیک کرتی ہے اس کو ہم ریٹریسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ واپس جو آئی ہے مارکیٹ اس کو ریٹریسمنٹ کہا جاتا ہے۔ ابھی ریٹریسمنٹ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویلڈ ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ان ویلڈ ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ویلڈ اور ان ویلڈ ریٹریسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بہت سی کیوری ہوتی ہیں، بعد میں کچھ اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو مارکیٹ کا سٹرکچر تو پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ریٹریسمنٹ آ رہی ہے یہ ویلڈ ہے کہ ان ویلڈ ہے۔ ابھی ریٹریسمنٹ کا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس طرح یہ دیکھیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ادھر سے اوپر جاتے ہوئے یہ مارکیٹ اوپر گئی ہے، اوپر جاتے ہوئے مارکیٹ نے جو لاسٹ بائی کی کینڈل ہے وہاں سے مارکیٹ رک گئی ہے اور ریڈ کینڈلیں بنانا شروع کر دی مارکیٹ نے۔ جب بھی مارکیٹ لاسٹ بائی کی کینڈل جو ہے اس کا یہ جو لو پوائنٹ ہے جو میں نے بلیک لائن لگائی اس کو بریک کر دے گی تو یہ بریک آف یہ مارکیٹ کا یہ جو لاسٹ گرین کینڈل ہے جیسے اس کا لو بریک کر دے گی مارکیٹ تو یہ آپ کی ویلڈ ریٹریسمنٹ ہوگی۔ لیکن اگر مارکیٹ بے شک 100 کینڈلیں بنا دے، ایسے ادھر 100 کینڈلیں اس طرح آگے بنا دے لیکن اس والے لو کو بریک نہیں کرتی، یہ والا جو میں نے بلیک لائن لگائی ہے اس کو بریک نہیں کرتی تو یہ ویلڈ ریٹریسمنٹ نہیں ہے۔ جو مرضی ہو جائے یہ ویلڈ ریٹریسمنٹ نہیں ہوگی۔ ویلڈ ریٹریسمنٹ کب ہوگی؟ بے شک 1 کینڈل ہو، 2 کینڈلیں ہوں یا 100 کینڈلیں ہوں، جب بھی مارکیٹ اپنی آخری بائی کی کینڈل کا لو بریک کر دے گی تو ہماری یہ ریٹریسمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ میں نے دونوں ڈرائنگ بھی بنائی ہیں، آپ بے شک ان کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اپنے یاد دہانی کے لیے۔ تو یہ جو اگزامپل میں نے بنائی ہے اس میں یہ ان ویلڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے لاسٹ بائی کی کینڈل کو سویپ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سویپ کرنا اور اس کو کہتے ہیں بریک کرنا۔ مارکیٹ کی جو کینڈل ہے یہ جو لاسٹ بائی کی کینڈل ہے اس کے نیچے سیل کی کینڈل کی باڈی کلوز ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی اس طرح باڈی کلوز ہو جاتی، اس طرح نیچے اگر اس طرح باڈی کلوز ہو جاتی تو یہ ویلڈ ریٹریسمنٹ ہوتی۔
لیکن اس کی باڈی کلوز نہیں ہوئی تو اس لیے یہ ویلڈ ریٹریسمنٹ نہیں ہے. اور یہ ویلڈ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس کے نیچے باڈی کلوز کر دی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ویلڈ اور ان ویلڈ ریٹریسمنٹ کا تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. آگے ہم چلتے ہیں کہ واٹ از بریک آف اسٹرکچر. بریک آف اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ اگلی ڈرائنگ پہ آتے ہیں ہم لوگ. بریک آف اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ اس طرح ایک بائی کے ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ ریٹریس کرتی ہے. ریٹریس کرنے کے بعد مارکیٹ جہاں سے ریٹریس کرتی نیچے آئی ہوتی ہے اس پوائنٹ کو واپس اس طرح بائی کی شکل میں، بائی کی فارم میں مارکیٹ اوپر جا کے بریک کر دیتی ہے تو وہ ہماری ہو جاتی ہے بریک آف اسٹرکچر، جس کو BOSB کہا جاتا ہے. کہ مارکیٹ ادھر سے اوپر گئی تھی، اوپر جانے کے بعد ریٹریسمنٹ کی، ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نے اس پوائنٹ کو، یہ والے پوائنٹ کو بریک کر دیا تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ بریک آف اسٹرکچر ہو گیا. یہ میں نے دونوں فارم میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، یا اس سے ویڈیو کو 2-3 بار ریوائز کریں گے تو آپ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بریک آف اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. بریک آف اسٹرکچر سمپلی یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب ایک ریٹریسمنٹ کرتی ہے، ویلڈ ریٹریسمنٹ کرتی ہے، ویلڈ ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ جب جہاں سے گری ہوتی ہے، جس پوائنٹ سے واپس آئی ہوتی ہے، ریٹریس کرتی ہوتی ہے، جب اس پوائنٹ کو واپس اوپر بریک کرتی ہے، ادھر بریک کرے مارکیٹ، ادھر باڈی کلوز ہونی چاہیے اس پوائنٹ کے اوپر، ویک نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہماری بریک آف اسٹرکچر ہو جاتا ہے. اس کو BOSB کہا جاتا ہے شارٹ فارم میں. ابھی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے واٹ از ہائر ہائی اینڈ ہائر لو. ایچ لکھا جاتا ہے اس کو اور HL لکھا جاتا ہے. ہائر ہائی اور ہائر لو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے، ہائر ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور اس کا ہائی پوائنٹ کون سا ہے؟ ہائر ہائی اس کا مطلب ہوتا ہے. اور ہائر لو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور ہائر لو کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اور اپ ٹرینڈ میں جاتے ہوئے مارکیٹ کا لاسٹ لو پوائنٹ کون سا لگا ہے، اس کو ہم ہائر لو کہتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اسی طرح ڈرائنگ کی ہوتی ہے، یہ ہائر لو ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ اس طرح نہیں چلتی بالکل بھی. کبھی کبھار ہوتا ہے مارکیٹ اس طرح چل رہا ہے، آپ کو مارکیٹ اس فارم میں ملے گی، نیچے آئی پھر تھوڑا اوپر جائے گی، پھر اور نیچے آ جائے گی، پھر اوپر جائے گی، پھر اور نیچے آ جائے گی. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائیسٹ پوائنٹ جہاں سے مارکیٹ نیچے گرنا شروع ہوئی ہے، اس کے بعد مارکیٹ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ کا انٹرنل سٹرکچر. یہ ہم پڑھیں گے آگے، انٹرنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے، پھر لیکوڈیٹی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے کہ مارکیٹ کیوں اس طرح کرتی ہے. تو یہ مارکیٹ سارا یہ ڈرامہ کرنے کے بعد جب جو اس کا ہائی پوائنٹ ہوتا ہے اس کو جب مارکیٹ بریک کر دیتی ہے، اس بریک کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کا لوسٹ پوائنٹ کون سا ہے. یہ لوسٹ پوائنٹ ہے، یہ نہیں ہے لوسٹ پوائنٹ، یہ والا بھی نہیں ہے لوسٹ پوائنٹ، یہ والا ایک لو پوائنٹ ہے، ایک یہ والا لو پوائنٹ ہے، ایک یہ والا لو پوائنٹ ہے، ایک یہ والا لو پوائنٹ ہے. ان سب میں سب سے لو اور ڈیپ پوائنٹ کون سا؟ یہ والا. اس لیے ہمارا یہ ہائر لو ہوگا. جب مارکیٹ واپس اوپر بریک کرے گی تو اس کے پیچھے جو سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہوگا وہ ہمارا ہائر لو ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. ابھی کچھ ہم لائیو چارٹ پہ جا کے کچھ ایگزامپل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے نا کچھ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اس سے. ابھی ریٹریسمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں مارکیٹ ادھر سے اوپر گئی ہے، ایک سیکنڈ بس. میں چارٹ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں مارکیٹ ادھر سے اوپر گئی ہے، یہ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ نے، یہ لاسٹ لو پوائنٹ ہے، اس کو بریک کر دیا مارکیٹ نے. یہ دیکھیں بریک کر دیا، اس کو صحیح سے بریک نہیں کیا مارکیٹ نے، ہلکی سی باڈی آپ باڈی اس طرح کی کلوز نہ ہو کہ آپ کو خوردبین لے کے دیکھنا پڑے، باڈی کلیئر نظر آنی چاہیے. تو اس لیے میں اس کو بریک آف سٹرکچر یا اس کو بریک نہیں مانتا. یہ بالکل مارکیٹ نے وک لگائی ہے اس کو نا، تو یہ ہمارا بریک آف سٹرکچر نہیں ہے. ادھر سے ایک ہی چیز ہے، یہ ساری ایک ہی چیز چل رہی ہے. یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے. ادھر جا کے دیکھیں آپ لاسٹ بائی کی کینڈل کون سی ہے. لاسٹ بائی کی کینڈل ہماری ہے یہ والی.
یہ آخری بائی کی کینڈل یہ والی ہے، یہ والی، اس کا لو پوائنٹ کون سا؟ یہ بریک ہو گیا تو بس صحیح ہے، ابھی مارکیٹ نیچے آ رہی ہے. ابھی اس وقت ہمارے پاس یہ ہائر ہائی ہے، یہ ہائر ہائی ہے، فی الحال ہمارے پاس اس سے اونچا ہائی کوئی نہیں ہے مارکیٹ کے پاس. یہ ادھر آپ نے لائن لگا لینی ہے، یہ ایسے لائن لگی، بس یہ لائن لگا دی. اب جیسے ہی مارکیٹ گھومتی گھماتی جیسے ہی مارکیٹ اس پوائنٹ کو بریک کر دے گی تو اس پوائنٹ کو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ کے پاس سب سے ڈیپسٹ لوئسٹ پوائنٹ کون سا ہے اس پورے میں؟ کیا یہ سب سے لو پوائنٹ ہے، یہ والا ہمارے پاس سب سے لو پوائنٹ یہ والا ہے. تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ لوور ہائی ہو جائے گا، ہائی لو یا لوور، اس کو بولتے ہیں ہائر لو، سوری اس کو بولتے ہیں ہائر لو. یہ ہائر لو ہو گیا ہمارا. سیم اسی طرح آگے چلتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایگزامپل. یہ مارکیٹ اوپر گئی ہے، لاسٹ بائی کی کینڈل کون سی؟ یہ والی تھی، لاسٹ بائی کی کینڈل یہ والی ہے. مارکیٹ اوپر گئی، لاسٹ بائی کی کینڈل کو بریک کیا، ادھر سے پھر واپس اوپر بریک کر دیا. یہ ہائیسٹ پوائنٹ تھا ہمارا، اس کے پیچھے لو پوائنٹ کون سا؟ یہ والا لو پوائنٹ ہے. تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ہائر لو. یہ ہمارا بریک آف اسٹرکچر تھا بی یو ایس، یہ والا، ادھر یہ والا بی یو ایس ہے. یہ والا ہمارے پاس بی یو ایس. تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنا اسٹرکچر مارک کرنا ہے. اسٹرکچر مارک کرنے کے بعد آپ بے شک مجھے کمنٹ کر دیجئے کہ میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کر دوں گا، ادھر آپ اپنی اسائنمنٹ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں چیک کر کے آپ لوگوں کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ. تو ہوپس ہو آپ لوگوں کو چیزیں کافی کلیئر ہوئی ہوں گی. اس کو آپ ایک بار ریوائز کریے گا، بار بار اس کو دیکھیے گا چارٹ پہ، ہر ٹائم فریم پہ جا کے. مارکیٹ فریکٹل ہوتی ہے، فریکٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ٹائم فریم کے حساب سے اسی طرح چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ. تو آپ اس کو جا کے ایک بار چارٹ پہ اس کو ویریفائی کریں، چارٹ پہ دیکھیں، جہاں کوئی کیوری آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.